بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں 25ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے اور انشاءاللہ اسی کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ حامیم سجدہ کا جو حصہ آج پڑھا گیا ہے اس کے نکات کل کے خلاصے میں پیش ہو چکے ہیں۔ آج سورہ شورا کے نکات پیش ہونے ہیں۔ اس سورہ کا نام شورا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اسلام کا شورائی نظام بیان کیا گیا ہے، بلکہ اور صورتوں کی طرح اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ شورا آیا ہو۔ چنانچہ اس سورہ میں اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی وہ آپس میں مشورے سے کام کرتے ہیں، آپس میں مشورے سے کام کرتے ہیں۔ ابتدا اس طرح کی گئی کہ تم لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تعجب کا اظہار کرتے ہو۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ کسی آدمی پر اللہ کی وحی آئے۔ ایسی ہی وحی اور زندگی بسر کرنے کی ہدایت ان سے پہلے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو دی جا چکی ہے۔ اس طرح یہ بھی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کے مالک ہی کو معبود مانا جائے، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے بندے ہو کر اس کی خدائی میں رہتے ہوئے لوگ کسی اور کو اللہ اور حاکم تسلیم کریں۔ حالانکہ مالک کائنات اور حقیقی رازق کے ساتھ جو شرک تم کر رہے ہو تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان اس پر پھٹ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو اس دین پر فرشتے بھی حیران ہیں اور ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ نہ معلوم کب تم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف غافل لوگوں کو خبردار کرنا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے، ان کی بات نہ ماننے والوں کا محاسبہ کرنا اور انہیں عذاب دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ان کا کام اس طرح کے دعوے کرنا نہیں ہے جس طرح کے دعوے تمہارے بناوٹی مذہبی پیشوا کیا کرتے ہیں کہ جو کوئی ان کی بات نہ مانے گا وہ اسے بھسم کر دیں گے۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خیر خواہی کے لیے آئے ہیں اور اسی لیے تمہیں بار بار خبردار کر رہے ہیں اور تمہاری ساری باتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ پھر اس مسئلے کی حقیقت سمجھائی کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر سیدھی راہ پر کیوں نہیں لگا دیا اور ان میں یہ اختلاف کیوں گوارا کر رہا ہے۔ اس کا سبب یہ بتایا کہ اس اختلاف کے سبب تو اس بات کا امکان پیدا ہوا ہے کہ انسان اللہ کی خاص رحمت کو پا سکے جو دوسرے مخلوق کے حصے میں نہ آئی۔ جو انسان جانوروں کی طرح جبلت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنے شعور اور اختیار سے اللہ کو اپنا ولی اور کارساز تسلیم کرے، اللہ اسے حسن عمل کی توفیق دے کر اپنی رحمت خاص میں داخل کر لیتا ہے۔ اور جو انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے ان کو ولی اور مددگار بناتا ہے جو اس حقیقت میں ولی اور مددگار نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ہے کیا؟ یہ وہی دین ہے جو پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ گویا انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ میں اللہ کی طرف سے یہی ایک دین آتا رہا ہے اور فرمایا کہ ان سب کو یہی حکم دیا گیا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا اور قائم رکھنا اور اس معاملے میں متفرق نہ ہونا۔ اللہ کا دین کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے نزدیک سچا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین آیا ہے۔ اگر فرق ہے تو حالات اور زمانوں کے لحاظ سے بعض جزئیات میں فرق ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچے کے بالغ ہونے تک قدر اور جسامت میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس فرق کے لحاظ سے کپڑے چھوٹے اور بڑے ہو جاتے ہیں مگر بنیادی ڈھانچہ ایک ہی رہتا ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا تم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بنائے ہوئے دین اور قانون کو اختیار کرنا اللہ کے مقابلے میں کتنی بڑی ڈھٹائی ہے۔
तुम उसे मामूली बात समझते हो, मगर ये अल्लाह की गैरत को ललकारने वाली बात है और उसकी सज़ा भी उनको भुगतनी पड़ेगी जो ऐसा करेंगे। रिज़्क़ और माश के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह बंदों पर हद दर्जा मेहरबान है, जिसे जो कुछ देना चाहता है देता है। सबको यकसा चीज़ें नहीं देता, किसी को कोई चीज़ दी तो किसी को कुछ और, किसी को कम किसी को ज़्यादा। अगर वो ज़मीन में रोज़ी फैला दे और सब बंदों को खुला रिज़्क़ दे दे तो वो ज़मीन में सरकशी और तूफ़ान बर्पा कर देंगे, मगर वो एक हिसाब से जितना चाहता है नाजिल करता है। यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। अलबत्ता जो सिर्फ दुनिया चाहता है अल्लाह उसे दुनिया दे देता है, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं लगाता, और जो आखिरत चाहता है अल्लाह उसे आखिरत देता है और मज़ीद अपनी इनायत निछावर करता है। अब बंदे का काम यह है कि वो अपनी भलाई के लिए किस चीज़ का इंतखाब करता है। तुम्हें जो मुसीबतें पहुँचती हैं तुम्हारी करतूतों की वजह से हैं। बहुत सारी कोताहियों को अल्लाह यूँ दरगुजर फरमा देता है। तुम ज़मीन में खुदा को आजिज़ नहीं कर सकते, अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कोई मददगार नहीं। तुम इंसानों को जो कुछ दिया गया है वो बहुत मामूली और चंद रोज़ा फ़ायदा बख्श है। खुदा के पास आखिरत में जो कुछ है वो ज़्यादा बेहतर है और पायदार रहे। वो इन लोगों के लिए जो खुदा को मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, कबीरा गुनाहों से बचते हैं, बेहाई के कामों से परहेज करते हैं, गुस्सा आ जाए तो दरगुजर करते हैं, अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपने मामलात आपस में मशवरे से चलाते हैं, हमने जो दिया है उसमें से राह खुदा में खर्च करते हैं। कोई ज़्यादती करे तो मुकाबला करते हैं, बुराई का बदला बस उतनी ही बुराई है। जो लोग दरगुजर कर दे और इस्लाह करे तो अल्लाह उसका अज्र अपने ज़िम्मे लेता है। अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। जो लोग जुल्म होने के बाद बदला लें उनको मलामत नहीं की जा सकती। मलामत के लायक वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, ज़मीन में नाहक ज़्यादतियाँ करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जो शख्स सब्र से काम लेगा और दरगुजर करेगा तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है सब खुदा का है। जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़कियां लड़के दोनों देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता है, वो हर चीज़ पर कादिर है। सूरह ज़ुखरुफ का मरकज़ी मज़मून भी तौहीद और उसका होना है। क़यामत का जिक्र करते हुए मुशरिकीन के इस अक़ीदे की भी तरदीद की कि वो मलाइका को उलूहियत में शरीक समझते हैं और उनकी शफाअत का एतमाद रखते हैं। काफिरों के कुफ्र का असल सबब ये करार दिया कि उनकी दुनियावी कामयाबी ने उन्हें धोखे में मुब्तला कर रखा है और वो ये समझते हैं कि आखिरत में भी वही कामयाब होंगे। ये शैतान का धोखा है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है और उसका मेयार दुनिया में माल दौलत का मालिक होना या इक़्तिदार और क़ुव्वत मिल जाना नहीं है, बल्कि उसका मेयार अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलना है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों की तरफ से कत्ल करने की साजिशों पर तंबीह करते हुए फरमाया, उन्होंने समझ रखा है कि हम उनकी राज की बातें और खुसफुसाहट सुनते नहीं हैं, हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते उनके पास बैठे लिख रहे हैं। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए और कह दीजिए सलाम है तुम्हें, अनकरीब मालूम हो जाएगा कि अल्लाह क्या करने वाला है। जो शख्स खुदा के पैगाम से गफलत बरतता है हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, वो उसका साथी बन जाता है। ये शयातीन ऐसे लोगों को सीधी राह से भटकाते हैं और अपनी जगह यह समझते हैं कि हम सीधी राह जा रहे हैं। आखिरकार जब ये शख्स मेरे यहाँ पहुँचेगा तो अपने शैतान से कहेगा, काश मेरे तेरे दरमियान मशरिक़ व मगरिब की दूरी होती, तू तो बदतरीन साथी निकला। उस वक्त उनसे कहा जाएगा, तुम्हारे पछताने से क्या फ़ायदा, दुनिया में तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया, आज तुम और शयातीन दोनों अजाब को साथ साथ भुगतोगे।
سورہ دخان کا پس منظر یہ ہے کہ جب کافروں کی مخالفت سخت ہوتی چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا یوسف کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ جب ان پر مصیبتیں پڑیں گی تو ان کے دل نرم ہو جائیں گے اور یہ توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایسا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ بعض سرداران قریش خاص طور پر ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ اس میں جو اہم باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں، اول یہ کہ تم اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تصنیف سمجھتے ہو، یہ خود گواہی دے رہی ہے کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ خداوند عالم کی کتاب ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کتاب کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہو کہ اس میں تو بس یہ حرام، یہ شرک، یہ بدعت یہی لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ بڑی مبارک گھڑی تھی جب اللہ تعالیٰ نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے ہاں رسول بھیجنے اور اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تیسرے یہ کہ تم اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہو کہ اس کتاب اور اس کے رسول سے لڑ کر تم جیت جاؤ گے، حالانکہ اس رسول کی بعثت اور اس کتاب کی آمد اس خاص گھڑی میں ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے فرماتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کمزور نہیں ہوتے کہ جس کا دل چاہے اٹھ کر بدل ڈالے، اور نہ ہی کسی جہالت پر اور نادانی پر مبنی ہوتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا صرف یہی تقاضا نہیں ہے کہ وہ تمہارا پیٹ بھرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کا انتظام بھی کرے، چنانچہ اسی لیے اس نے اپنے رسول اور کتابیں بھیجی ہیں۔ آخر میں اللہ کی عدالت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جو لوگ وہاں مجرم پائے جائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو لوگ وہاں کامیاب قرار پائیں گے ان کو کیا انعام ملے گا۔ اس کے بعد جاسیہ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ تعصب سے پاک اور ذرا سی عقل رکھنے والا بھی اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ لے گا تو پکار اٹھے گا کہ بغیر خدا کے یہ سارا عظیم الشان نظام وجود میں آ ہی نہیں سکتا، اور خدا بھی ایک، یعنی خدا بھی ایک ہوگا۔ یہ نظام تبھی ممکن ہے جب خدا ایک ہو، لیکن جو ہر دھرم کسی غرض سے قسم کھا کر بیٹھ گیا ہو کہ وہ مان کر نہیں رہے گا تو اسے کوئی نشانی اور معجزہ یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ خدا سے بے خوف لوگ آپ کے ساتھ جو بےہودگیاں کر رہے ہیں آپ ان پر صبر کیجئے اور اپنے کام میں لگے رہیے، خدا ان سے خود نپٹ لے گا اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخرت کے بارے میں دلائل دیتے ہوئے فرمایا، جس طرح تم آپ سے آپ زندہ نہیں ہو گئے بلکہ ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے ہو، اسی طرح تم آپ سے آپ نہیں مر جاؤ گے بلکہ ہمارے موت دینے سے مرتے ہو، اور ایک وقت یقیناً ایسا آنے والا ہے جب تم سب بیک وقت جمع کیے جاؤ گے۔ اس بات کو تم اپنی نادانی اور جہالت سے آج نہیں مانتے تو نہ مانو، جب وہ وقت آ جائے گا خود بخود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اپنے خدا کے حضور پیش ہو اور تمہارا پورا اعمال نامہ بغیر کسی کمی بیشی کے تیار ہے اور تمہارے ایک ایک کرتوتوں کی گواہی دے رہا ہے۔ اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عقیدہ آخرت کا یہ انکار اور اس کا یہ مذاق جو آج تم اڑا رہے ہو تمہیں کس قدر مہنگا پڑے گا۔ 21ویں تراویح کا بیان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھ لے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر و ملک کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔